إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. رواه البخاری و مسلم. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہن، انسان کی فطرت میں یہ بات بسی ہوئی ہے کہ کوئی اسے دیکھے اور اسے سراہے. یہی وجہ ہے کہ ایک چھوٹا بچہ جب پلنگ سے چھلانگ لگاتا ہے زمین پر تو چاہتا ہے کہ اس کے ماں باپ اس کو دیکھیں اور اس کی تعریف کریں، اسے سراہیں، اسے پیار کریں. یہی انسان کی فطرت انسان کے لیے خیر کا بھی ذریعہ بنتی ہے اور بگاڑ اور بربادی کا ذریعہ بھی بنتی ہے. یہ چیز اگر اللہ کی طرف ہو کہ انسان نیکیاں کرے اور اللہ تعالیٰ کو دکھانا چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو دیکھ کر اس سے راضی ہو جائیں، اس سے خوش ہو اور اس کو انعام سے نوازے، تو یہ چیز اس کے لیے اخلاص اور اس کے لیے آخرت میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنتی ہے. لیکن انہی نیکیوں کے ذریعے سے اگر وہ چاہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اس کو سراہیں، اس کا نام ہو، اسے شہرت ملے، اسے دنیا میں مقام ملے، تو ایسا انسان دنیا میں بھی ناکام ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو کوئی مقام نہیں ملتا ہے. آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں وہ شہرت کے وسائل کی کثرت کا دور ہے، اور اس دور میں ہر آدمی کے لیے شہرت پانے کا دروازہ کھلا ہوا ہے. پہلے زمانے میں شہرت پانا بہت مشکل تھا. ایک آدمی کو بہت کچھ کرنا پڑتا تھا تب جا کے وہ میڈیا میں آ سکتا تھا. اچھے اچھے لوگ میڈیا میں آنے سے رہ جاتے تھے. لیکن آج کا دور ایسا ہے کہ جس میں میڈیا ہر ایک کے پاس ہے اور ہر آدمی چاہے تو دنیا میں شہرت پا سکتا ہے. شہرت کے وسائل کا بڑھ جانا فتنوں کی کثرت کا ذریعہ بن گیا ہے، دینی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی. یہی شہرت کا شوق ہے جس کے نتیجے میں ایک انسان اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا بنتا ہے. آپ نے کتنے ویڈیوز ایسے دیکھے ہوں گے کہ نوجوان ریل کی پٹری پر کھڑے ہو کر سیلفی نکالنا چاہ رہے ہیں، ویڈیو نکالنا چاہ رہے ہیں کہ گزرتی ہوئی ٹرین کے سامنے کھڑے ہو کے ان کا فوٹو نکلے سائیڈ میں. لیکن پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہی آدمی ٹرین آ کے اس کو ٹکرا گئی، اڑا کے چلی گئی، کیونکہ اس کو فزکس اور میتھس ٹھیک سے معلوم نہیں تھا. تو اس وجہ سے کیلکولیشن خراب ہو گیا اور اس غفلت کی وجہ سے وہ ٹرین اس کو اڑا کر چلی گئی، موت ہو گئی، ہڈی ٹوٹ گئی. کوئی پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر چوٹی پر جا کر سیلفی نکال رہا ہے تاکہ وہ فوٹو پوسٹ کر کے دنیا میں بتا سکے کہ دیکھو میں نے ایسی جگہ تصویر لی جہاں بہت کم لوگ جا پاتے ہیں. لیکن تصویر نکالنے میں بیلنس فیل ہو گیا اور وہ آدمی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گر کے مر گیا. کوئی آدمی اپنے کو خطرے میں ڈال رہا ہے کہ کسی مچھلی کا نزدیک جا کر، مگرمچھ کا نزدیک جا کر یا کسی سانپ کا نزدیک جا کر فوٹو نکال رہا ہے، اس کے ساتھ سیلفی لینا چاہ رہا ہے، لیکن وہ سانپ اس کو ڈس لیتا ہے، وہ مگرمچھ اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کا نقصان ہو جاتا ہے. کبھی جان چلی جاتی ہے، کبھی وہ جسمانی اعتبار سے معذور بن جاتا ہے. یہی شہرت کا شوق ہے کہ ایک انسان راستے میں اگر کہیں جھگڑا فساد ہو رہا ہے یا کوئی آدمی ایکسیڈنٹ میں کہیں گرا پڑا ہوا ہے تو ایسے انسان کی مدد کرنے کی بجائے
ڈوبتے کو بچانے کی بجائے، پولیس کو فون کرنے کی بجائے، وہی فون نکال کر اس کا ویڈیو بناتا ہے تاکہ وہ ویڈیو وائرل ہو جائے اور ویڈیو والا، اس کا چینل، اس کا جو بھی بلاگ ہوتا ہے وہ مشہور ہو جائے، بجائے وہ کوئی مدد کرنے کے وہ چاہتا ہے کہ اس مصیبت سے میری شہرت ہو جائے۔ ایسے کتنے معاملات آپ کو دیکھنے میں ملیں گے۔ یہی شہرت کا شوق ہے کہ ایک آدمی اپنے چہرے پر بھی ٹیٹوز بنا لیتا ہے تاکہ وہ لوگوں میں یونیک دکھائی دے، کہ جب وہ ٹرین سے سفر کرے، جب وہ راستے پر چلے تو لوگ پلٹ پلٹ کے اس کو دیکھیں، کیونکہ یہ ایسا شخص ہے جس کی طرف توجہ کھینچنی چاہیے۔ آج دنیا میں موبائل فون کے دور میں لوگ اتنے زیادہ بزی ہو گئے ہیں کہ کوئی کسی پہ دھیان دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا دھیان لینے کے لیے آدمی کو عجیب و غریب حرکتیں کرنی پڑتی ہیں، ایسا کچھ سینسیشنل کام کرنا پڑتا ہے کہ لوگ اپنی اس نیند سے، اپنے اس خواب سے جاگیں اور اس کو دیکھیں۔ ریکگنیشن، کہ ایک انسان کو لوگ ریکگنائز کریں، مجھے دیکھو، مجھے پہچانو، مجھے سراہو۔ یہی وہ چیز ہے جو کبھی دینی میدان میں بھی آ جاتی، کبھی سماجی معاملات میں بھی آ جاتی ہے۔ آدمی مشہور ہونے کے لیے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالتا ہے، کبھی قرآن کے بارے میں غلط بیانی کرتا ہے، کبھی اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بناتا ہے تاکہ وہ مشہور ہو جائیں اور کوئی سیاسی پارٹی اسے اٹھا لے، ہمارا کام کا آدمی ہے۔ اسی کے لیے کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے اور کہیں جا کے غنڈہ گردی کرتا ہے، اس کا ویڈیو بنایا جاتا ہے اور میڈیا میں ڈالا جاتا ہے، کیسا بہادر آدمی ہے۔ اسی شہرت کے شوق میں آدمی جھوٹے ریسکیو مشن بناتا ہے کہ کسی لڑکی کو لوگ چھیڑ رہے ہیں راستے پر، پھر یہ اچانک گاڑی میں آ جاتا ہے اور ان کو مار کے بھگا دیتا ہے اور وہ لڑکی اس کو گلاب کا پھول دیتی ہے، بہت بہت شکریہ، آپ نے میری عزت اور میری جان بچائی۔ جھوٹ، لڑکی بھی سہیلی اور لڑکے بھی دوست، لیکن یہ جو ریسکیو کرنے والا ہوتا ہے یہ چاہتا ہے کہ مجھے شہرت ملے، تو اس طرح سے کرائے کے ٹٹو خرید کے آدمی اس طرح کا ویڈیو بناتا ہے تاکہ لوگوں میں دیکھنے میں آئے کہ دیکھو، اور میڈیا میں اس کو ڈالتا ہے تاکہ اس کو شہرت ملے۔ کتنی مثالیں اس کی دی جائیں کہ آج لوگوں میں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا شوق، اس کے لیے وسائل ان کو مل گئے ہیں اور ہر آدمی اسی دوڑ میں دوڑا چلا جا رہا ہے۔ عجیب بات یہ ہے، اور یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ لوگ دیکھنا نہیں چاہتے کسی کو، سامنے ہے تو لوگ دیکھ پا رہے ہیں اس کو میڈیا میں۔ آدمی ایسی حرکتیں کر رہا ہے کہ میڈیا میں کہیں وہاں تو مجھ کو دیکھے، اور سامنے دیکھنے کے لیے اس کو کچھ بہت زیادہ بھیانک، عجیب و غریب کرنا پڑ رہا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں، ورنہ ہر آدمی ٹرین میں ہو، بس میں ہو، راستے پر ہو، ویٹنگ میں ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، کہیں بھی ہو، وہ اپنے موبائل فون میں لگا ہوا ہے، کسی کا سر اٹھنے کے لیے تیار نہیں کہ وہ دوسروں کو دیکھے۔ پھر بچوں کو بھی شرارت کرنی پڑ رہی ہے، بڑوں کو بھی اپنے ہاتھ کاٹنے پڑ رہے ہیں یا کچھ تماشا کرنا پڑ رہا ہے، بوڑھوں کو بھی کچھ بڑا جھگڑا اور بہت بڑا مسئلہ پیدا کرنا پڑ رہا ہے، تب جا کے گھر والے اس پر دھیان دے رہے ہیں۔ کوئی کسی پر دھیان دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو دھیان لینے کے لیے انسان کو بہت کچھ عجائبات اور بہت کچھ پریشانی والے کام، بہت کچھ تماشے کرنے پڑ رہے ہیں۔ یہ کتنا آگے جائے گا ہم نہیں جانتے ہیں، بلکہ دینی میدان میں بھی یہ چیز آ گئی ہے۔ آدمی دینی عبادات کر رہا ہے، روزہ کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، افطاری کے فوٹو ڈال رہا ہے، حج اور عمرہ کر رہا ہے، ولاگ بنا کے پورا حج کا اپنا سفر اس میں ڈال رہا ہے۔ مقصود تعلیم نہیں ہے لوگوں کی، مقصود یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں، اور اس میں پھر سارے جذبات کا اظہار کر رہا ہے جو اللہ کے آگے ہونے چاہیے۔ اس کا رونا بھی ریکارڈ کر رہا ہوں، خود سیلفی اسٹک سے ریکارڈ کر رہا ہوں، میرا رونا میں ہی ریکارڈ کر رہا ہوں کہ میں اللہ کا گھر دیکھ کے مجھ کو رونا آتا ہے، اور جتنا واقعی آ رہا ہے میں اس سے زیادہ رو رہا ہوں۔ جتنا رونا آتا ہے، اب نہیں بھی آ رہا ہے تو میں رو رہا ہوں اس کے اوپر، وہ ساری ایموشنل جو ہے چیزیں میں کریٹ کر رہا ہوں جو فلموں میں ہوتا ہے۔ میں خود بھی ایک فلم میں ایکٹر بن گیا ہوں،
عبادت میں بھی میں ایک ایکٹر بن کے عبادت کر رہا ہوں. وہ میری عبادت نہیں ہے، وہ ایک ایکٹر کی عبادت ہے. اور اس میں یہ نہیں، میرا دھیان اللہ کی طرف نہیں ہے، میرا دھیان ویورز کی طرف ہے جو ریکارڈ ہونے کے بعد، اپلوڈ ہونے کے بعد یا لائیو میں اس ویڈیو کو دیکھیں گے. میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، لیکن میرا دھیان کعبہ کی طرف نہیں ہے، کعبہ کے رب کی طرف نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کی طرف ہے جو میرے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا دیکھنے والے ہیں. میں دعا کر رہا ہوں تو میں بازو والے کو موبائل فون دے کے میں فوٹو نکالنے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ دونوں ہاتھ اٹھا کے میں فوٹو کیسے نکال سکتا ہوں؟ یا میں کہیں فوٹو کے لیے موبائل رکھ رہا ہوں اور اس کے بعد ویڈیو میں دعا کر رہا ہوں. مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں صدقہ دے رہا ہوں، تو صدقہ دیتے وقت میں بھی میں بغیر تصویر کے صدقہ نہیں دے سکتا، غریبوں کو چادر نہیں دے سکتا، بھوکے کو کھانا نہیں دے سکتا. میں جب بھی کچھ فلاحی کام کر رہا ہوں تو میں اس کا ایک فوٹو اپنے پاس سیو رکھنا چاہتا ہوں. میں اپنے اس کو فیس بک پیج پہ ڈال رہا ہوں، میں اس کو اپنے انسٹاگرام پہ ڈال رہا ہوں، میں اس کو اپنے یوٹیوب پہ ڈال رہا ہوں. دیکھو میں کتنا نیک انسان ہوں، میں غریبوں کا مسیحا ہوں. یا ہماری ٹیم ایسی ہے، ریکارڈ کے نام پہ ہم کو ریکارڈ رکھنا پڑتا ہے. کیوں ریکارڈ رکھنا پڑتا ہے؟ کوئی پولیس آ کے پکڑتی ہے آپ کو؟ وہ ایک بڑی تhin لائن ہے کہ آپ کو اپنا ڈیٹا جمع کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے اس کی آڑ میں کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان ہم کو اپنی نیکیاں لوگوں کو بیچنے والا بنا رہا ہے، لوگوں کی تعریف کے لیے کہ شہرت بھی مل جائے اور نیکی بھی ہو جائے. دعوت کے میدان میں آدمی اتر رہا ہے اور دعوت کے میدان میں بجائے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کی، وہ اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے میں لگا ہوا ہے. اپنا ظاہر اتنا اچھا بنانا کہ وہ ایک سیلیبریٹی بن جائے، اس کا اپنا ایک سٹائل ہو بولنے کا، یہ ہاتھ میں قرآن لے کر، یہ ہاتھ میں لے کر، اور پھر اس طرح سے، اور ہر چیز کر کے بن ٹھن کے وہاں پر ایک ایکٹر کی طرح پورا کام کر رہا ہے. اس کی ہر چیز کیلکولیٹڈ ہے، اس کی ٹوپی کی ستاروں سے لے کے، اور اس کی گھڑی سے لے کے، اس کے کوٹ سے لے کے، اس کے بٹن سے لے کے، ساری چیزیں، اس کی داڑھی سے لے کے، اس کی لپسٹک مردوں کی بھی ہوتی ہے، ہر چیز. پھر وہ خوبصورت دکھائی دینے کے لیے اس سے پہلے جا کے بیوٹی پارلر میں اپنے آپ کو بنا کے بھی آ رہا ہے، کیونکہ پروگرام بہت امپورٹنٹ ہے. ہالی ووڈ، بالی ووڈ کے ایکٹرز جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں جس طرح سے کہ کوئی بڑا شو ہو، اور اس طرح سے اس شو میں آ رہا ہے، اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے. پھر اس کی باتیں، اس کے جملے، وہ ساری باتیں، اپنی تعریف اپنی زبان سے کرنا، اپنی ساری کرامات بیان کرنا، اپنے کارناموں کو ذکر کرنا، تاکہ لوگ تالیاں بجائیں، تاکہ لوگ سراہیں، تاکہ لوگ، تم کو معلوم ہونا چاہیے میں کون ہوں. تم نہیں جانتے ہو، ابھی بولے ہو بہت، مجھے پہچانو میں کیا ہوں. ایسی مر گیا تو ناکام مرا ہو کہ لوگ اس کو پہچان ہی نہیں پائے. یہ جو مزاج بن رہا ہے، عبادات، دعوت، لوگوں کے لیے فلاحی کام یا عام زندگی کے معاملات میں، یہی شہرت کا شوق ہے کہ ایک پردے والی عورت، پھر وہ دیکھ رہی کہ ساری عورتیں دنیا بھر کی ویڈیو رات دن دیکھ رہی ہیں، وہ آ رہی ہیں ویڈیو کے اندر، اس کے بھی دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے میں کیسے آؤں، میں گھر میں بیٹھی بھی ہوں، مجھے کوئی پہچانتا نہیں ہے، کاش کے لوگ مجھے پہچانیں. پھر وہ آ رہی ویڈیو کے اوپر، کبھی آ رہی ہے پوری فیملی کا، ہماری فیملی ایسی ہے، بچے ہمارے گڈو چنو منو، یہ سارے جو ہیں ان کا ہمارا ایک ولاگ ہے. ڈیلی صبح اٹھا رہے ہیں ان کو، چلو فجر کا وقت ہو گیا، اٹھو بچوں، اور ویڈیو لے کے نکال رہی ہیں کہ ہمارے گھر میں دیکھو بچوں کو ہم اٹھا رہے ہیں. پھر وہ اٹھ رہے ہیں، ناشتہ کر رہے ہیں، کھانا کھانے، اسکول جا رہے ہیں، السلام علیکم، دعا پڑھو بیٹا، گھر سے نکلنے کی، پڑھ کے جا رہے ہیں. پھر شام کو واپس آ رہے ہیں، پھر گھر میں ایسا ہو رہا ہے ویسے. پوری فیملی کے حالات بے پردگی کے ساتھ ڈال رہی ہے، پوری زندگی اس پر آ رہی. کوئی کچن کے معاملات بتا رہی ہے، آج میں آپ کو روٹی بنانا سکھاؤں گی، آپ کی روٹیاں جو ہوتی ہیں پھولتی نہیں ہیں، میری روٹی دیکھیے کتنی پھول کے غبارہ ہو گئی ہے، ایسی روٹیاں آپ کو بنانا آئے گا. تو آپ دیکھیے یہ طریقہ اس کا ہے. اور اس کے بعد میں بتائیے کچن میں عورتیں میک اپ کر کے بناتی ہیں،
وہ کچن میں بھی جائے گی پورا میک اپ کر کے جا رہی ہے، چاہتی کہ لوگ مجھے دیکھیں، سراہیں، لائکس، سبسکرائبرز۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے۔ کبھی دین کے نام پر وہ آ رہی ہے کہ سب دیکھ رہی کہ اتنے سارے علماء مشہور ہو رہے، عورتوں کا کیا، عورتیں بھی تو مشہور ہونا چاہیے، یہ بھی ہمارا پیدائشی حق ہے۔ تو پھر نیم پردے میں وہ آ رہی ہے کہ چہرہ کھلا ہوا ہے اور تفسیر کا درس ہوگا گائز، اور تفسیر کا درس شروع کر رہی ہے۔ وہ تفسیر کا درس کم ہے لیکن اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے کا درس زیادہ ہے کہ اس کی آواز، اس کا چہرہ، اس کا میک اپ، اس کا انداز، عورتیں تو کیا مردوں کے دل نرم ہو جائیں۔ اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کرنا ایک ایکٹر کی طرح، اس شوہر سے ویسی بات نہیں کرتی ہوگی جیسا وہ ویورز سے بات کر رہی ہے، وہ اولاد سے ویسا نہیں کرے گی جیسا لوگوں سے، قوم کے بچے بچیوں سے بات کر رہی ہے۔ وہ ویڈیو میں بہت ایک دم نیک اللہ کی ولی عورت، گھر میں شیطان کی طرح ہوگی، لیکن آپ دیکھیے ویڈیو پہ آدمی نکھر کے آ جاتا ہے ایک دم۔ جو آپ ہیں وہ رہیں، جو آپ ہیں وہ رہیے۔ یہ بن ٹھن کے لوگوں کے سامنے مردوں کا، عورتوں کا نمایاں ہونا اور فرشتہ اور پری اور حور بن کے پیش ہونا، یہ جھوٹ ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اپنے آپ کو، اپنی حقیقت کو گرا ہوا سمجھتے ہو۔ جو آپ ہو وہ آپ نہیں آ سکتے لوگوں کے سامنے، آپ کو کچھ نیا ریپر میں آنا پڑتا ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ جو ایکچولی آپ ہیں، آپ کو خود اس سے نفرت ہے، آپ خود اس کو گھٹیا سمجھتے ہو، تبھی تو آپ کچھ اور بن کے آئے۔ اگر آپ واقعی اپنے آپ پر اعتماد رکھتے اور آپ صاف ستھرے ہوتے تو آپ جو تھے وہی بن کے آتے، آپ کو وہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ڈرامہ کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ آپ کو خود اپنے آپ سے گھن ہے۔ یہ انفیریورٹی کمپلیکس کی علامت ہے کہ جو آپ ہو وہ آپ پیش نہیں ہونا چاہتے لوگوں کے سامنے، آپ کو کچھ نئے رنگ میں آنا پڑتا ہے۔ یہ جو نمایاں ہونے کا شوق ہے، اس دور کی بیماری ہے۔ اس میں ہم ڈبل لائف جینے والے بن گئے ہیں۔ فوٹو میں اسمائل، لیکن اصلی زندگی میں وہ گھمنڈی ہوگا، لیکن کسی کو گنتا بھی نہیں ہوگا۔ فوٹو میں، ویڈیو میں وہ غریبوں کے ساتھ ایسا بنے گا جیسے ان سے بھی کم تر، لیکن حقیقی زندگی میں ویسا نہیں ہوگا۔ وہ ویڈیوز میں دین کی بات کرنے میں ایک دم نرم پیارا پیارا ہوگا، ایک دم کہ اس کے ہاتھ چومنے کو دل کرے، لیکن وہ حقیقی زندگی میں ایسا ہوگا کہ لوگوں کو اپنے جوتے چومنے والا بناتا ہوگا۔ یہ جو جھوٹ ہے، یہ جھوٹ اس ہمارے پورے سماج کو دیمک کی طرح خراب کر رہا ہے کہ ہم ہیں کچھ، دکھنا کچھ چاہ رہے ہیں کچھ، دکھنا کچھ چاہ رہے ہیں، گویا کہ ایک پورا سٹیج ہے جس کے اوپر ہم لوگ ڈرامہ کر رہے ہیں۔ ہم سب ڈرامے کے آرٹسٹ ہیں، ڈرامے کے اندر ہم سب ایکٹرز ہیں، ہم ایکٹنگ کر رہے ہیں سب۔ ہماری حقیقی زندگی اندر کچھ اور ہے، ہم کچھ اور ہیں۔ یہ چیز سماج کے لیے اچھی نہیں ہے۔ صحابہ کی زندگی آپ دیکھیے، وہ جو تھے وہ تھے، اندر بھی وہی، باہر بھی وہی، گھر میں بھی وہی، باہر بھی وہی۔ ٹھیک ہے، اخلاق سے پیش آنا اچھی بات ہے کہ آدمی اپنے زہر کو، اپنے کانٹوں کو اپنے پاس ہی رکھے اور لوگوں کو اس سے بچائے رکھے، یہ اچھی بات ہے۔ کوئی غصے والا ہوگا، کنٹرول میں رکھے اپنے آپ کو، یہ اچھی بات ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی غصے والا ہے تو سب پہ غصے کا اظہار کرے، بوچھاڑ کرے، نہیں۔ اپنے شر کو بچائے رکھنا، لوگوں کو اپنے شر سے بچائے رکھنا، یہ اچھی چیز ہے۔ لیکن ڈرامہ کیا چیز ہے؟ جھوٹ، دھوکہ، بناوٹی انداز، بناوٹی زندگی، اسی میں ہم لوگ اپنی زندگی کو خراب کر رہے ہیں۔ اور پھر آدمی اس کو یاد نہیں رہتا میں ایکچولی کون ہوں، میں حقیقی کون ہوں۔ جو اکیلے میں ہوں میں ہوں، یا لوگوں کے سامنے ہوں وہ میں ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں دو ہوں۔ میں دو نہیں رہنا چاہیے، میں ایک ہوں۔ اپنے آپ کو سنک میں رکھنا اپنے آپ سے بہت ضروری ہے۔ یہ جو میڈیا کا دور ہے، اس میں انسان ڈیوائیڈ ہو رہا ہے دو شخصیتوں میں۔ ایک پبلک کے سامنے
اس کی شخصیت ہے ولاگز میں، ویڈیوز میں، فوٹوز میں، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ، اور نہ جانے کتنی چیزیں ہیں اس کے اوپر، اور ایک وہ حقیقت میں ہے۔ یہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ مزید اس میں برائی تب پیدا ہو جاتی ہے جب انسان دین کا عمل بھی لوگوں کے لیے کرنے لگ جائے اور اس کو شعور نہیں رہتا ہے۔ جب سب برہنہ ہوں تو کپڑے پہن کے فائدہ کیا ہے؟ جب سب بے لباس ہوں تو میں کپڑے پہن کے کیوں رہوں؟ کیا مسئلہ ہے؟ جب سماج میں سب ہی ایسا کر رہے ہیں، دکھاوے کی حرکتیں کر رہے ہیں، سب اپنی نیکیوں کو سب کے سامنے بتا رہے ہیں، میں اپنی نیکیوں کو کیوں چھپاؤں؟ میرا بھی حق ہے کہ میں اپنی نیکیوں کو بیان کر کے تعریف لوں، کیوں نہیں؟ سب کو تعریف مل رہی، مجھ کو کیوں نہ ملے؟ سب کو لائکس مل رہے، مجھ کو کیوں نہ ملے؟ میں بھی وہ کروں گا۔ ایک مزاج بن گیا، لوگوں کی شرم ختم ہو گئی، لوگوں کی شرم چلی گئی کہ نیکی چھپانے کی چیز ہوتی ہے، دکھانے کی نہیں۔ وہ شعور دھیرے دھیرے ہمارا ختم ہو گیا، وہ احساس ختم ہو گیا کہ میں ریاکاری کر رہا ہوں تو کیا ہوا، سب تو کرتے ہیں، کیا پرابلم ہے اس کے اندر؟ سب کرتے کا مطلب میں بھی کروں گا؟ تو بعض اوقات ایک چیز جو ہے سماج میں نارملائز ہو جاتی ہے اور احساس ختم ہو جاتا ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ تعریف کا شوق اور دکھاوے کا مزاج اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ، جو اپنی نیکیاں لوگوں کو سناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حال قیامت کے دن ساری مخلوق کو سنا دے گا۔ اور جو انسان اپنی نیکیاں دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت قیامت کے دن چھپا ہوا جو کچھ بھی ہے وہ قیامت کے دن کھول کے سب کو دکھا دے گا۔ سنانے والے کی حالت سنا دے گا، دکھانے والے کی حقیقت دکھا دے گا۔ آج عزت ہے لیکن کل قیامت کا دن آنے والا ہے، وہ ذلت کا دن ہوگا۔ تھوڑے لوگوں میں فیمس ہوا تھا، ساری انسانیت کے سامنے فیمس ہوگا، لیکن آج فیمس ہو رہا ہے نیکی کے اعتبار سے، کل فیمس ہوگا ریاکاری کے اعتبار سے۔ آج نیکی کے ظاہر کے اعتبار سے کتنا نیک انسان ہے، دیکھو نمازی ہے اور ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، دعا کرتا ہے، حج بھی کرتا، عمرہ بھی کرتا، ہر سال حج کرتا، ہر سال عمرہ کرتا، کتنا نیک آدمی ہے۔ آج اس اعتبار سے وہ فیمس ہے، کل اس اعتبار سے فیمس ہوگا، حج بھی اللہ کے لیے نہیں کرتا تھا، دکھاوے کے لیے کرتا تھا، روزہ بھی دکھاوے کے لیے، نماز بھی دکھاوے کے لیے، یہ دکھاوے والا آدمی تھا۔ کل نیت کے اعتبار سے شہرت ملے گی کہ اس کی نیت غلط تھی۔ بتائیے کیا فائدہ تھوڑے لوگوں میں، اپنے دور کے محدود لوگوں میں شہرت نیکی کے اعتبار سے اور ان کی تعریف، لیکن ساری انسانیت جس دن جمع ہوگی ان سب کے سامنے بے عزتی، ذلت اور خود اللہ کے ہاں ذلت، اس سے بڑھ کے نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ تو انسان کو چوائس ہے کہ وہ تھوڑے لوگوں میں عزت پا کر زیادہ لوگوں میں بے عزت ہو، یا وہ اپنی نیکی کو چھپا کر رکھے تاکہ قیامت کے دن سارے لوگوں کا رب اس سے راضی ہو اور وہ چاہے تو اس کی نیکی سب کے سامنے دکھا دے کہ یہ نیک بندہ تھا، کہ نامہ اعمال لے کر جب وہ خوش خوش چلا جائے تو اس کے چہرے کو دیکھ کے لوگ پہچان لیں کہ یہ اللہ کے لیے کرنے والا تھا اور پاس ہو گیا۔ یہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ روشن ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، ان کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، کیونکہ دنیا میں ان کے دل اللہ کی طرف متوجہ تھے، قیامت کے دن ان کی نگاہیں بھی اللہ کو دیکھنے والی ہوں گی، انہیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ والے لوگ تھے، یہ اللہ کی چاہت رکھنے والے تھے۔ نیکی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ریاکاری کے لیے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من طلب العلم لیماری بہ السفہاء او لیباہی بہ العلماء او لیصرف وجوہ الناس الیہ فہو فی النار۔ امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ جو شخص اس لیے علم حاصل کرے کہ کم سمجھ لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کر کے ان کو کنفیوز کرے، ان کو شک میں مبتلا کرے، وہ جواب نہ دے پائیں اور یہ خوش ہو جائے، دیکھو میں نے کیسا تم لوگوں کو چکر میں ڈال دیا، میری ڈیبیٹ کرنے کی صلاحیت کتنی اعلیٰ ہے،
تم مجھ سے نہیں لڑ سکتے، نہیں جیت سکتے، اپنا ٹیلنٹ ان کو دکھانے کے لیے کم سمجھ کم علم لوگوں کے ساتھ میں بحث و مباحثہ کر کے ان پر غالب آ کے انجوائے کرنا۔ دو، او لیباہی بہ العلماء، یا پھر یہ کہ آدمی علماء کی برابری کرنے کی کوشش کرے، علماء کا برابر بن کے، ان کا ایکول بن کے فخر کرے کہ میرا شمار علماء میں ہوتا ہے، میرے پاس ڈگری آ گئی، میرے پاس علم آ گیا، اب میں عام آدمی نہیں رہا، اب میرا نام علماء میں آتا ہے۔ تو وہ مقام پانا چاہے جو علماء کو ملتا ہے، تو اس لیے علم حاصل کریں تاکہ میرے آگے شیخ لگے، میرے آگے فضیلت الشیخ لگے، علامہ لگے، میرے آگے فلانا فہام آیا، کچھ اس طرح کا بڑا لقب لگ جائے۔ اس کے لیے، نام کے لیے، شہرت کے لیے، علماء کی برابری، علماء کی زمرے میں شرکت کے لیے، اس کے لیے علم حاصل کریں۔ او لیصرف وجوہ الناس الیہ، یا اس لیے علم حاصل کریں کہ لوگوں کے چہرے اپنی طرف اٹریکٹ کریں، لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف متوجہ کریں، کہ لوگ پلٹ پلٹ کے اس کو دیکھیں، فلاں دیکھو یہ وہی ہے، ہاں اس کا ولاگ چلتا ہے، اس کا چینل ہے، اس کی ویڈیوز بہت فیمس ہیں، اتنے ملین اس کے سبسکرائبرز ہیں، یہ وہی ہے۔ راستے پہ دیکھ کے لوگ اس سے مصافحہ کرنے کے لیے دوڑ پڑیں، اس کے ساتھ سیلفی نکالنے کی ان کی چاہت زندگی بھر کی سالوں کی تمنا پوری ہو جائے، اس کو دیکھ کے ان کو خوشی ہو جائے کہ ہم نے کم سے کم آنکھوں سے تو دیکھ لیا اس کو زندگی میں، ورنہ مرتے تو معلوم نہیں قبول ہوتے کہ نہیں جنت میں۔ یہ سمجھ کے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں، کہ لوگ مجھے دیکھیں، لوگ دیکھ کر عشش کریں۔ اس کے لیے اگر وہ علم حاصل کریں کہ اتنا مشہور ہو جائے کہ لوگ اس کی طرف دوڑے دوڑے چلے آئیں، لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے اگر وہ علم حاصل کرتا ہے، فَهُوَ فِي النَّارِ، جہنم میں ایسا آدمی ہے۔ دنیا میں چاہے وہ لوٹ لے جتنی عزت لوٹنا چاہے، قیامت کے دن ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بری نیت کے ساتھ کیا ہوا اچھا کام بھی جہنم میں لے جاتا ہے۔ نیت بری ہے، علم حاصل کرنا اچھا کام ہے، لیکن نیت بری ہے، اس بری نیت کی وجہ سے آدمی جہنم میں گیا، چاہے اچھا کام کیوں نہ کرے۔ تو آپ اس بھرم میں نہ رہیں کہ ہم کام تو اچھا کر رہے ہیں نا، کام آپ اچھا کر رہے ہو، لیکن آپ کی نیت اگر بری ہے تو بری نیت آپ کے اس اچھے کام کو بھی کالعدم کر دے گی، بے قیمت بنا دے گی اور جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ صرف عمل برباد نہیں ہوگا، آپ کا فیوچر برباد ہوگا، آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ نیت کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا حال بیان کیا، لمبی روایت ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے میں تفصیل سے روایت بیان نہیں کر رہا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں 3 لوگوں کو پیش کیا جائے گا۔ ایک آدمی ہوگا وہ جو شہید، دوسرا ہوگا سخی جس نے بہت مال لٹایا، اور تیسرا ہوگا عالم قاری۔ تینوں کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنائے گا، اپنے احسانات جتائے گا، اور پھر پوچھے گا یہ سارے احسانات میں نے تم پر کیے، تم نے اس کے بدلے کیا کیا، اس کے شکر میں تم نے کیا کیا؟ شہید کہے گا اللہ میں تیرے لیے لڑا، میں نے اپنی پوری جان تیرے لیے قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے لڑا تاکہ تجھے کہا جائے کتنا بہادر آدمی ہے، تو نے اپنے بہادری کے مظاہرے کے لیے اور لوگوں میں بہادر کے طور پر فیمس ہونے کے لیے تو نے جنگ کی، اور تو جھوٹ کہتا ہے، اسے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سخی سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا اللہ میں نے اس لیے کوئی نیکی کا کام ایسا نہیں تھا، کوئی خیر کی راہ ایسی نہیں تھی جس میں میں نے تیری خاطر خرچ نہ کیا۔ اللہ کہے گا جھوٹ کہتا ہے تو نے اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ کہیں کتنا سخی ہے، تو کہا جا چکا، نام ہو گیا تیرا، جو تیرا مقصود تھا مل گیا، منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ عالم اور قاری ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، جواب میں کہے گا اللہ میں نے قرآن سیکھا تیرے لیے اور اس کو لوگوں کو سکھایا، ان کو تعلیم کی۔ اللہ کہے گا جھوٹ کہتا ہے تو نے اس لیے کیا تاکہ تجھے لوگ قاری کہیں، تجھے عالم کہیں،
تو کہلایا جا چکا ہے، شہرت مل گئی تجھ کو، تیرا مقصود حاصل ہو گیا، اور اسے بھی منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آپ غور کریں، ایک شہید ہے، جان دے دیا، محنت سے کمایا ہوا مال سخی نے دیا، علم والے نے علم حاصل کیا، پڑھا پڑھایا، زندگی اس کے لیے وقف کر دی، لیکن وہ اللہ کے لیے نہیں تھا، وہ شہرت کے لیے تھا۔ عالم کہلایا جائے، نام ہو جائے عالم کے طور پر، سخی کہلایا جائے، مشہور ہو جائے سخی کے طور پر، شہید کہلایا جائے، بہادر کہلایا جائے، ایسا آدمی جس نے شہرت کے لیے کام کیا وہ کام برباد ہے، اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ کتنی ہی ایڑیاں رگڑ لیں آپ، نہیں قبول ہوگا عمل، کتنا ہی کوشش کر لیں، نہیں کا مطلب نہیں، عمل قبول نہیں ہوگا، جو اللہ کے لیے نہیں قبول نہیں ہوگا، جو اللہ کے لیے نہیں ہے قبول نہیں ہوگا۔ لہٰذا آدمی بڑا کام کرنے سے پہلے نہیں بلکہ چھوٹا کام کرنے سے پہلے بھی دیکھ لے کہ میری نیت صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ کام اللہ کے لیے ہے کہ نہیں۔ جو اللہ کے لیے نہیں ہے وہ فانی ہے، جو اللہ کے لیے ہے وہ باقی رہے گا، جو اللہ کے لیے نہیں ہے اللہ خود اس کو برباد کرے گا، جو اللہ کے لیے نہیں ہے اللہ خود اس کو برباد کرے گا، جس کو اللہ برباد کرے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا لوگوں کو دیکھ کے زندگی نہ گزاریں، اپنی نیکیوں کو سنبھالیں، اپنی نیکیوں کو بچائیں۔ شہرت اگر بغیر طلب کے مل جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک آدمی مثال کے طور پر چھپ چھپا کے نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی اس کو دیکھ لے اور لوگ اس کی شہرت کریں، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ کوئی آدمی کسی کو تنہائی میں چپکے سے کھلا دیں اور وہ ساری دنیا میں بیان کریں، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اس شہرت کی چاہت رکھنا غلط اور اس شہرت پہ خوش ہونا غلط۔ اس شہرت کی چاہت کے لیے عمل کرنا تو عمل کو برباد کر دیتا ہے، اور اس شہرت پر خوش ہونا دل کو برباد کرتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ شہرت کی طلب نہ رکھے اور شہرت پر خوش نہ ہو، دنیا کی شہرت پہ خوش نہیں ہونا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ارأیت الرجل یعمل العمل من الخیر، اللہ کے رسول اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے جو خیر کا کوئی کام کرتا ہے وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ، اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اس نیک کام پر۔ اس کی چاہت نہیں تھی لیکن اب نیک کام تو اس نے کیا، کسی غریب کو کھلا دیا، دین کی خدمت کی یا عبادت کی، اب لوگ اس کی تعریف کرنے لگے کہ کتنا نیک انسان ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، کتنا نیک انسان ہے، غریبوں کا خیال رکھتا ہے، کتنا نیک انسان ہے، دین کی خدمت کرتا ہے۔ لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، وہ چاہتا نہیں ہے لیکن لوگ تعریف کر رہے ہیں، تو صحابہ کو اس پہ بھی ڈر ہوا، تو کیا اس پہ بھی عمل ضائع ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَ الْمُؤْمِنِ، یہ مومن کے لیے اللہ کی طرف سے پیشگی خوشخبری ہے۔ یہ مومن کے لیے دنیا ہی میں اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اور اس کے لیے خیر کا جذبہ پیدا کر دے، نیک لوگ اس کی تعریف کریں۔ اگر تقوی والے، اخلاص والے، علم والے، نیک لوگ اگر کسی شخص کی نیکی پر تعریف کریں تو یہ دنیا میں اس کے لیے اس بات کی علامت ہے کہ اللہ سے امید ہے آخرت میں بھی اس کا یہی حال ہوگا۔ فاسق فاجر نہیں، دنیا دار نہیں، وہ لوگ جو متقی پرہیزگار ہیں، جو اخلاص کے معاملات کو جانتے ہیں، دین کا علم رکھتے ہیں اور خود نیک ہیں، اگر وہ اس کی تعریف کرنے لگ جائیں تو ایسے انسان کے لیے کیا ہے؟ یہ دنیا میں اللہ کی طرف سے پیشگی خوشخبری ہے۔ بارش کے آنے سے پہلے جیسے ہوائیں چلتی ہیں، یہ خوشخبری ہوتی ہے بارش آنے والی ہے۔ تو دنیا میں خیر کا معاملہ اگر اس طرح کا کسی کے ساتھ ہے، امید ہے کہ آخرت میں بھی معاملہ اچھا ہی ہوگا۔ تو یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کسی کی بلا چاہے اگر تعریف کوئی کرتا ہے تو اس کا قصور اس میں نہیں، اس پر اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ دیکھو یہ بھی اس کی نیکی ضائع ہو گئی۔ تعریف کا شوق نفاق کی علامات میں سے ہے۔ وہب ابن منبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں من خصال المنافق ان يحب الحمد
وَيَكْرَهَ الذَّمَّ. یہ منافق کی خصلتوں میں سے ہے کہ وہ تعریف کو پسند کرتا ہے اور مذمت کو پسند نہیں کرتا ہے، کہ سب میری تعریف کریں، میری کوئی برائی نہ کرے، میرے اوپر کوئی تنقید نہ کرے، میری غلطی کوئی نہ دکھائے، میری کمی کوئی نہ دکھائے، بس میری تعریف ہو. تو میری تعریف ہو لیکن میرے اوپر تنقید نہ ہو، میری کوئی غلطی نہ دکھائے، میری غلطی پر کوئی تنبیہ نہ کرے، یہ چاہت رکھنا یہ منافق کی خصلتوں میں سے ہے. سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا رأيت الرجل يحب ان يحبه الناس كلهم ويكره ان يذكره احد بالسوء فاعلم انه منافق. اگر تم دیکھو کہ کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے سارے لوگ اس کو پسند کریں اور کوئی بھی آدمی اس کا کوئی برائی کے ساتھ تذکرہ نہ کرے، جس کی دل میں یہ چاہت ہو، جان لو کہ یہ منافق ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک اچھا انسان چاہتا ہے کہ بھائی اگر کچھ غلطی ہوئی تو مجھ کو بتاؤ، میں جانتا ہوں کہ میں انسان ہوں، اور حدیث میں آیا ہے کل ابن آدم خطاء، آدم کی اولاد سب کی سب خطا کار ہیں. میں یہ مان کے چلوں کہ میرے سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، جہالت ہے. یہ اپنے آپ کے بارے میں اوور ایسٹیمیٹ ہے. اچھا آدمی چاہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، آپ نے کہا کہ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، اگر میں بھول جاؤں نماز میں تو مجھ کو یاد دلایا کرو. اور صحابہ نے یاد دلائیں آپ کو کہ آپ اتحیات میں بیٹھے نہیں، کھڑے ہو گئے، 2 رکعت پر سلام پھیر دیا، صحابہ یاد دلاتے تھے. آپ نے کہا اگر نماز میں کوئی تبدیلی ہوگی تو میں بتاؤں گا، لیکن میں اگر بھول جاؤں، میں تمہاری طرح بشر ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، تو اگر میں نماز میں بھول جاؤں مجھے یاد دلاؤ. ایک اچھا آدمی، ایک بڑا آدمی، ایک نیک انسان ہمیشہ اس بات کو ملحوظ رکھتا ہے مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اگر مجھ سے غلطی ہوئی تو مجھ کو بتاؤ، کوئی مجھ کو نہ غلطی نہ پکڑے میری، سب تعریف کرتے رہیں اور کوئی تنقید نہ کرے، کہیں میری غلطی پکڑی نہ جائیں. آدمی اس طرح کا مزاج اگر رکھتا ہے تو کہا کہ یہ منافق ہے. وہب ابن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلِلْمُنَافِقِ 3 علامات، منافق کی 3 علامتیں ہیں. یکسل اذا کان وحدہ، تنہائی میں ہوتا ہے تو عمل میں سستی کرتا ہے، کوئی دیکھنے والا ہی نہیں بھائی، تو پھر کیا اس کو کر کے فائدہ کیا ہے، ویورز نہیں ہے، تو تنہائی میں ہوگا سستی کرتا ہے عمل میں. وینشط اذا کان احد عنده، لیکن اگر کوئی پاس میں ہو، دیکھنے والا ہو، تو عمل میں بہت نشاط اس کی ہوتا ہے، بڑے اچھے سے عمل کرتا ہے. مسجد میں کوئی نہ ہو دیکھنے والا تو فٹافٹ نماز پڑھ لے گا، اگر گھر پہ سنتیں وغیرہ پڑھتا ہے فٹافٹ نماز پڑھ لے گا، لیکن پبلک میں جب پڑھے گا ایسی لمبی نماز کہ لوگ انتظار کرتے رہ جائیں سلام کب پھیریں گے مولوی صاحب. اور آدمی سوچے نماز ہو تو آپ کی نماز دیکھ کے سلف یاد آ گئے. آدمی لوگوں کے درمیان عمل کریں تو اچھے سے کرے، تنہائی میں عمل کرے خراب عمل کرے. جیسے پیٹ کا بوجھ اٹھا کے آدمی پھینک دیتا ہے، بوریا پھینک دیتا ہے، ویسے عمل کر کے کسی طرح سے ڈال دے، کوئی اس کو پرواہ نہ ہو. وَيَحْرِسُ فِي كُلِّ أُمُورِهِ عَلَى الْمَحْمَدَةِ، اور تیسری علامت یہ ہے، ایک تو یہ کہ تنہائی میں عمل برا کریں، دیکھنے والے ہوں تو اچھا کریں، اور جو بھی کریں اس میں اس کی چاہت یہ ہو کہ لوگ اس پہ تعریف کریں، کوئی عمل لائک سے خالی نہ ہو. ہر عمل کرے گا چاہے گا کہ لوگ اس کو لائک کریں، چاہے گا کہ لوگ اس کی تعریف کریں. تو یہ جو ہے منافق کی علامات میں سے، کیونکہ منافقین کی صفت اللہ نے کیا بتائی، یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، ان کی نمازوں کا حال یہ ہے، لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. ان کے اعمال میں لوگ ان کا ہی دھیان ہوتا ہے، اللہ کا دھیان نہیں ہوتا ہے. لوگوں کی تعریف کے لیے عمل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نہیں. تو یہ نفاق کی علامات میں سے ہے. سلف کو آپ دیکھیے، سلف کی زندگی اس کے بالکل برعکس تھی. سلف اپنے عمل کو چھپاتے تھے حتی الامکان، جو بھی ان سے چھپانا ممکن ہوتا تھا اس کو چھپاتے تھے. سلام ابن ابی مطیع کہتے ہیں کان ایوب السختیانی، یہ تابعین میں سے، یقوم اللیل کلہ فیخفی ذلک،
رات بھر عبادت کرتے تھے لیکن چھپاتے تھے اپنی عبادت کو. فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ رَفَعَ صَوْتَهُ كَأَنَّهُ قَامَ تِلْكَ السَّاعَةِ. رات بھر عبادت کرتے تھے اور جب صبح کا وقت ہوتا یعنی فجر کے قریب قریب آتے تو آواز اونچی کرتے جیسے کوئی آدمی نیند سے بیدار ہونے والا کرتا ہے تاکہ گھر والوں کو لگے کہ شاید ابھی اٹھے ہیں. کوئی کھڑبڑاہٹ نہیں کرتے. آج دیکھیے آدمی تہجد کو اٹھ گیا تو پورا محلہ جاگ جائے گا. ہاں بکٹ کا آواز آ رہا ہے, اس کا آواز آ رہی ہے, اس فلاں آواز آ رہی, زور زور سے آواز, سبحان اللہ الحمدللہ, پورا ایک دم پورا گھرانہ جاگ جائے گا کہ دیکھیے آج اللہ کی شکر سے یہ تہجد کے لیے اٹھے ہیں, ذکر اذکار کریں گے, تلاوت کریں تو پورا گاؤں سنے گا قاری صاحب کی تلاوت کو. لیکن یہ آپ دیکھیے کہ رات میں عبادت کی معلوم نہیں, کوئی کھڑبڑاہٹ نہیں, کوئی آواز نہیں, خاموشی کے ساتھ عبادت. اور اس کے بعد جب صبح کا وقت ہوتا تب ایسی آواز کرتے رفع صوتہ کأنہ قام تلک الساعہ, آواز ایسے کرتے اونچی آواز جیسے ابھی اٹھے ہیں. کہ رات بھر تو نہیں تھے, آواز آتی اٹھے ہوتے تو, لیکن اب بیدار ہوئے تو اب آواز آئی ہے. اس طرح سے کرتے تھے. ربیع ابن خثیم کی باندی کہتی ہیں کان عمل الربیع کلہ سرا. ربیع ابن خثیم ان کا عمل سب کا سب جو ہے چھپ چھپا کے ہوتا تھا, اپنے اعمال کو چھپاتے تھے. ان کان لا یجیء الرجل وقد نشر المصحف فیغطیہ بثوبہ. اگر گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہوتے اور کوئی آ جاتا گھر میں تو اپنے اس مصحف کے اوپر کپڑا ڈال دیتے تاکہ آنے والے کو معلوم نہ ہو کہ یہ قرآن پڑھ رہے تھے. آج معاملہ کیا ہے؟ آج معاملہ الٹا ہے کہ آدمی اپنے عمل کو دکھاتا ہے کہ ملنے والا آیا, اب وہ اپنے روم میں پڑھ رہا تھا, آگے بیٹھے گا سورہ کہف پڑھ رہا تھا نا, بہت زبردست سورت ماشاء اللہ, 20 سال سے میں اب تک چھوڑا نہیں, ہر جمعہ کو برابر پڑھتا ہوں. وہ چاہے گا کہ کسی طرح سے معلوم ہو لوگوں کو, ورنہ میری زندگی بیکار ہے کہ ایک آدمی بھی نہیں جان پایا. کم سے کم ایک کو تو میں اپنا لینٹرن پاس کروں تاکہ پوری دنیا میں اس کو وہ پھیلائے کہ فلانی صاحب جو ہے سورہ کہف پڑھتے ہیں ماشاء اللہ, بہت زبردست. میری تفسیر چل رہی ہے, میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں, 3 دور ہو گئے میرے احسن البیان کے. آدمی اپنے عمل کو بیان, سلف دیکھیے پڑھ رہے ہیں قرآن, لیکن کوئی آ جاتا, اب وہ گھر والوں نہیں بتایا ہوگا ان کی حرکت کو, کہ آ جاتا تو کیا کرتے اس کے اوپر کپڑا ڈال لیتے. عمرو بن ثابت کہتے ہیں, اب دیکھیے سوشل سروس کرنے والے, فلاحی کام کرنے والے, عمرو بن ثابت کہتے ہیں لما مات علی ابن الحسین, جن کو زین العابدین بھی کہا جاتا ہے اور یہ تابعین میں سے ہے, جب علی ابن حسین زین العابدین رحمہ اللہ کی وفات ہوئی, وجدوا بظہرہ اثرا, ان کی پیٹھ پر نشان بنے ہوئے تھے, بالکل جیسے آدمی کے پیشانے پہ نشان بنتا ہے, محنت کرنے والوں کے ہاتھوں میں گٹے پڑ جاتے ہیں, ان کی پیٹھ پر نشان بنے ہوئے تھے. مما کان ینقل الجرب باللیل الی منازل الارامل, بیوہ عورتیں جو ہوتی تھیں ان کے لیے وہ رات کے وقت میں کھانا ان تک پہنچاتے تھے, تو وہ جو گھڑوں پر یا برتنوں پر اپنی پیٹھ پر لاد کر لے جا کے ان کو کھلاتے تھے. بعد میں جب نہلانے کے لیے ان کو جب لیا گیا تب ان کی پیٹھ پر وہ نشان بنے ہوئے دکھائی دیے کہ یہ اتنی محنت کرتے تھے, زندگی میں کسی نے دیکھا نہیں. اور جب ان کا غسل کر دینے کا وقت آ گیا تب جا کے معلوم پڑا کہ یہ دیکھو پیٹھ پر کتنے ان کے نشان بنے ہوئے تھے, بوجھ اٹھانے کی وجہ سے. سیر اعلام النبلاء میں امام الذہبی نے اس کو ذکر کیا ہے. یعنی ان کی نیکیاں ان کی وفات کے بعد معلوم پڑتی تھی, بہت سی نیکیاں تو وفات کے بعد معلوم پڑتی تھی. بلکہ انہی کے بارے میں بعض سلف نے کہا ہے, انہی کے دور کے, کہ کئی گھروں کو وہ سپلائی کرتے تھے کھانا. جب ان کی وفات ہوئی کئی گھروں کا خرچ چلاتے تھے, جب وفات ہوئی اور ان کو کوئی دینے والا نہیں رہا تب جا کے ان کی سمجھ میں آیا کہ یہ چپکے سے ہم کو دے کے جاتے تھے. تب جا کے معلوم پڑا کہ اچھا یہ دیتے تھے. دینے والے جس کو دے رہے ہیں اس کو بھی نہیں معلوم پڑتا تھا کہ کون ان کے پاس رکھ کے جاتا, کسی کے تکیے کے نیچے, کسی کے گھر میں ڈال دیا, کسی کو کچھ اس طرح سے کر کے چلے جاتے تھے. تو سلف کی نیکیاں وہ چھپاتے تھے نیکیوں کو, بلکہ تعریف پر ڈرتے تھے. آپ دیکھیے سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
وَكَانَ السَّلَفُ إِذَا مُدِحُوا خَافُوا، کہ سلف کا حال یہ تھا کہ جب ان کی تعریف کی جاتی تھی تو ڈرتے تھے، کہیں دنیا ہی میں تو اللہ نے بدلہ نہیں دے دیا کہ تم تعریف تو لوٹ لی اپنی، آخرت میں کچھ بھی نہیں، یا ڈرتے تھے کہ اس تعریف سے کہیں ہمارے دل پر غلط اثر تو نہیں پڑے، کہ ہمارا دل خالق کی بجائے مخلوق کی طرف راغب تو نہیں ہو جائے گا، کہ ہم تعریف کو انجوائے کرنے والے بنیں، وہ لذت جو جنت میں ملنی چاہیے نیکیوں کے بدلے میں دنیا ہی میں تو نہیں مل رہی ہے، کہ وہ تعریف پر بھی ڈرتے تھے۔ آج آپ دیکھیے کتنا بڑا طبقہ ہے، دین کی خدمت ہو یا خدمت خلق ہو یا کچھ اور معاملہ ہو، اگر آدمی اس کی تعریف کرتا ہے کسی نیکی پر، اچھے کام پر، وہ انجوائے کرتا اس کو۔ سلف انجوائے نہیں کرتے تھے تعریف کو، سلف تعریف سے ڈرتے تھے۔ خطاب ابن بشر کہتے ہیں قال ابو عثمان الشافعی لأبی عبد اللہ احمد ابن حنبل، ابو عثمان الشافعی نے امام احمد ابن حنبل سے کہا لا یزال الناس بخیر ما من اللہ علیہم ببقائک، کہا کہ لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان آپ کی بقا کے ذریعے ان پر احسان کرتا رہے گا، یعنی آپ دنیا میں ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ امام احمد سے کہہ رہے ہیں، اتنے بڑے امام، کہ آپ جب تک دنیا میں ہیں یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ آپ ہیں، اور جب تک آپ رہیں گے تو لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے، آپ کا وجود لوگوں کے لیے خیر ہے۔ وَكَلَامًا مِّنْ هَذَا النَّحْوِ كَثِيرًا، اور اس طرح کی اور بھی باتیں کہی کہ آپ اتنے بڑے عالم ہو، آپ جب تک رہیں گے فتنے دبے رہیں گے، آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ خیر کو پھیلائے گا، لوگوں کو دین کا علم ملے گا، اور نہ جانے کتنی باتیں بولی۔ وقال له، امام احمد نے کہا لا تقل هذا یا ابا عثمان، کہ اے ابو عثمان ایسا مت بولو، ایسا مت بولو، من انا فی الناس، میں لوگوں میں کیا ہوں، میں کیا ہوں لوگوں کے درمیان، میں کچھ بھی نہیں ہوں، من انا فی الناس، لوگوں کے درمیان میں ہوں کیا، یعنی وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے نہیں تھے جبکہ وہ تھے۔ آج آدمی کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن وہ اتنا اپنے آپ کو عظیم الشان سمجھ لیتا ہے کہ پھر کسی کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، اور چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اور اس کے تعارف میں، اس کی تعریف میں اگر کوئی کمی رہ جائے لوگوں سے تو لوگوں سے ناراض ہوتا ہے کہ انہوں نے حق ادا نہیں کیا میری تعریف کا۔ لیکن یہ ہمارے اسلاف ہیں، کہہ رہے کہ میں کیا ہوں لوگوں میں، مت بولو ایسا، میں کیا چیز ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ بنی علی، میرے نکاح کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، فجلس علی فراشی کمجلسک منی، کہا کہ جیسے تم بیٹھے ہو اس وقت اسی بچھونے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ وجویریات یضربن بالدف، اور بچیاں جو ہیں دف بجا بجا کے اشعار کہہ رہی تھیں، یندبن من قتل من آبائہن یوم بدر، اور بدر کے دن جو ان کے باپ دادا شہید ہوئے تھے ان کی شان میں اشعار پڑھ رہی تھی۔ حتی قالت جاریۃ وفینا نبی یعلم ما فی غد، یہاں تک کہ ایک بچی نے کہتے کہتے شعر کہہ دیا کہ وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے درمیان ایک ایسے نبی ہیں جو کل کیا ہوگا جانتے ہیں۔ آپ کی شان میں غلو کر دیا، آپ کی تعریف میں بڑھ چڑھ کے کہہ دیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقولی ہاکذا، ایسا نہیں بولنا، لا تقولی ہاکذا، ایسا نہیں بولنا، وقولی ما کنت تقولین، پہلے جو تو کہہ رہی تھی نا وہی کہہ، اپنے باپ دادا کی تعریف جو کر رہی تھی جو شہید ہو گئے وہ کہتی رہیں، ایسا نہیں بولنا کہ ہمارے درمیان ایک ایسا نبی جو کل کیا ہوگا غیب کا علم اس کے پاس ہے۔ غلط بات نہیں بولنا، تعریف میں حد پار نہیں کرنا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں آپ نے فرمائی، بخاری کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت میں آپ نے فرمایا اما ھذا فلا تقولوا، یہ جو بات تم کہہ رہے ہو نہیں بولنا اس کو، ایسی بات نہیں بولنا۔ ما یعلم ما فی غد الا اللہ، کل کیا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے، کل کیا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک آدمی نے تعریف کرتے ہوئے کہہ دیا ما شاء اللہ و ما شئت، اے اللہ کے نبی جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، آپ نے ڈانٹ کے کہا
اجعلتنی واللہ عدلا، تو مجھ کو اللہ کے برابر کرتا ہے؟ تو سلف تعریف میں جب غلو کر دیتا تھا کوئی آدمی، ڈانٹ دیتے تھے. آج ڈاکٹر کو آدمی بول رہا ہے آپ کیا زبردست انسان ہیں، آپ کے ہاتھ میں شفا ہے. خوش کہ مطلب میری ایسی تعریف ہو گئی، آپ کی بات میں ہدایت ہے. مولوی صاحب بھی خوش. اللہ ہدایت دینے والا نبی بھی نہیں دیتا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی آپ جسے چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، یہ اللہ ہے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. آدمی تعریف پر خوش ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات تعریف اپنی حدیں پار کر کے شرک کی دہلیز پر قدم رکھ دیتی ہے. لیکن انسان تعریف کی چاہت میں وہاں ٹوکتا نہیں ہے بلکہ خاموش رہ جاتا ہے. اس کا دل نہیں توڑنا، اتنے دل سے تعریف کر رہا وہ، اس کا دل نہیں توڑنا. اللہ کی شریعت، ایمان اور عقیدہ ٹوٹے چلے گا، دل خراب نہیں ہونا. عقیدہ خراب ہوا تو چلتا. ایک سچا انسان کبھی ایسا نہیں کر سکتا ہے. جو غیرت مند ہو دین کے معاملے میں، وہ کبھی غلط تعریف برداشت نہیں کرے گا. اسی طرح سے آپ دیکھیے محمد بن موسیٰ کہتے ہیں رأیت ابا عبداللہ احمد بن حنبل، میں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو دیکھا. وقد قال له الخراسانی، اور ایک خراسانی ان کے پاس آیا تھا، اس نے کہا الحمدللہ الذی رأیتک. کیا کہا؟ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، مجھے آپ کا دیدار نصیب ہو گیا. بڑی تمنا تھی ایک بار آپ کو زندگی میں دیکھ لوں. تمنا پوری ہو گئی، میں نے آپ کو دیکھ لیا. الحمدللہ الذی رأیتک. قال اقعد، بیٹھ. امام احمد نے کیا کیا؟ بیٹھے ہوں گے، وہ آیا. اللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے، میں دیکھ لیا آپ کا دیدار ہو گیا، بہت بڑا کام زندگی کا، مشن اچیوڈ، مشن اکمپلشڈ. اس کا ادھر بیٹھ. اقعد ای شیء ذاک، کیا یہ؟ یعنی خوش نہیں ہوئے کہ ماشاءاللہ میرا چاہنے والا، میرا فین ہے یہ، میں آپ کو بہت فالو کرتا ہوں، میں آپ کا فین ہوں، میرے جیسا دنیا میں کوئی فین نہیں ہوگا. گھوم فین ہے تو کیا ہے یہ نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے. میں آپ کا فین ہوں. کیا چیز ہے یہ فین ہونا؟ شخصیت پرستی، دیوانگی، کیا ہے یہ؟ انسان کو علم کی اتباع کرنا چاہیے، شخصیات کا احترام ہونا چاہیے. لیکن یہ شخصیات، میں اس کا فین، میں اس کا فین، میں اس کا فین، یہ کون سی چیز ہے؟ سارے علماء سے استفادہ کرنا، سارے علماء کا احترام کرنا. ٹھیک ہے، ایک انسان کے اپنے استاد سے ایک خاص نسبت ہوتی ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن یہ نہیں کہ انسان اس میں حزبیت قائم کرے، گروہ بندی کرنے لگ جائے. یہ اچھی بات نہیں ہے. اور یہ کہ آدمی منہ پہ بولے میں آپ کا فین ہوں، مطلب کیا ہے اس کا؟ جیسے فلم سٹار کے، راک سٹارز کے اور سیلیبریٹیز کے، فٹ بال پلیئر، ان کے فین ہوتے ہیں. آج دینی میدان میں بھی آ گیا یہ کہ میں آپ کا فین ہوں، اور آدمی فخر سے بولتا ہے، اور یہ بھی آدمی خوش ہو رہا ہے. اچھا آؤ ان کو میرے ساتھ کھانے دو، میرا فین ہے یہ کیا ہے بھائی؟ اس کے ساتھ سیلفی بھی کھنچوا دیں گے، چلو اس کا دل رکھ دو. زندگی بھر گھر میں پوسٹر بنا کے لگائے گا، سگنیچر آٹوگراف، وہ بھی لے لو. یہ سب خرافات ہے. یہ شخصیات کو بگاڑنے کے ذریعے، اچھے آدمی کو بگاڑنے کا طریقہ ہی ہے. کہا اقعد، بیٹھ در. ای شیء ذاک، کیا چیز ہے یہ کیا کر رہا ہے تو؟ من انا، کون ہوں، کون میں؟ ایسا بول رہا جیسا نبی کو دیکھ لیا تو نے. میں ہوں کیا؟ مجھ کو دیکھنے سے تجھ کو ملے گا کیا؟ بھئی ایک عالم کو دیکھ لیا کوئی آدمی، جنت میں چلا جائے گا. میں نے امام احمد کو دیکھا تھا، مجھ کو چھوڑو جنت میں بغیر گیٹ پاس کے جنت میں جائے گا. تو دیکھ کے کرے گا کیا؟ نبی کو دیکھنے والے جہنم میں گئے. ابو جہل نے دیکھا تھا، ابو طالب نے دیکھے تھے. نبی کو دیکھ کے ملا کیا؟ دیکھنے سے ملتا کیا ہے؟ زندگی میں وہ چیز آئے جس کو دیکھ کے اللہ خوش ہو جائے. یہ چیز ہونا چاہیے. اکثر ہوتا یہ ہے میں ان کا فین ہوں، میں ان کا یہ ہوں، میں ان کا وہ ہوں. زندگی میں کچھ بھی نہیں رہتا. خالی میں آپ کو فالو کرتا ہوں. فالو کیا کرتا ہوں؟ ٹک 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 فالو کرتا ہوں. لیکن زندگی میں فالو کچھ بھی نہیں ہے. زندگی میں کچھ فالو نہیں ہے، عمل کچھ بھی نہیں ہے. خالی فالو ہے سننے کے اعتبار سے، کچھ فائدہ نہیں ہے اس کا، الا یہ کہ اس کے ذریعے ہدایت ملے. یاد رکھیں اس چیز کو. ایک ٹرینڈ بن چکا ہے. تو امام احمد پسند نہیں کیے اس بات کو، بلکہ آپ نے ڈانٹا اس کو، بیٹھ یہاں پہ، کیا ہے یہ، میں کون ہوں؟ پسند نہیں کیا اس کو.
بلکہ سلف اپنے عیوب پر نگاہ رکھتے تھے، اور بلکہ ایک عالم کو اور ایک نیکی کرنے والے کو چاہیے کہ جیسے ہی آدمی بولتا ہے کہ لوگ تعریف کرتے ہیں ہم کرنا کیا، جب بھی آپ کی کوئی تعریف کرے آپ کیا کریں گے؟ اس پہ ہاتھ ملائیں گے، گلے ملیں گے، پیشانی چومیں گے اس کی؟ نہیں، آپ کیا کریں گے؟ اپنے عیوب پر نگاہ رکھیں، نہیں ہے بہت ہے، ڈھونڈنے جائے گا آدمی نیکیاں، اپنی خوبیاں ڈھونڈنی پڑیں گی، عیوب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے جیسے بھوکے لوگ سامنے لائن لگاتے ہیں، ہاں ہمارے عیوب اتنے ہیں، ہم کو بہت ڈھونڈنے کی، اور ڈھونڈنا اگر آپ کو پڑتا اپنی بیوی سے پوچھو، پورا پتہ ہے کہ آپ کو، ہاں اکثر ہم دوسرے کی نگاہ سے اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، دوسرے کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اس لیے اپنے آپ کو پہچان بھی نہیں پاتے، ہم لوگ خوش فہمی میں جیتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ موت کا فرشتہ آتا ہے پھر معلوم پڑتا ہے کہ میں کیا تھا، دھوکے کی زندگی جیتا ہے آدمی۔ تو اپنے عیوب پر نگاہ رکھنا۔ مطرف ابن عبداللہ انہوں نے ابن ابی مسلم سے کہا ما مدحنی احد قط الا تصاغرت علی نفسی، جب بھی کسی نے میری تعریف کی میں اپنی نگاہ میں اور چھوٹا ہو گیا۔ جو واقعی نیک انسان ہے وہ لوگوں کی تعریف جو واقعی چہرے پر ہو اس پہ انکمفرٹیبل فیل کرے گا، اس کو اچھا نہیں لگتا ہے، کیونکہ وہ جان رہا ہے کہ میں کیا ہوں، اور پھر کوئی آدمی اس کی تعریف کر رہا ہے اس کو اچھا نہیں لگے گا۔ تو کہا کہ جب بھی کسی نے میری تعریف کی، جب میں نے اپنی حقیقت سے اس کو کمپیئر کیا تو میں اور اپنی نگاہ میں گر گیا، کیوں؟ تو ایسا ہے، اور لوگ دیکھ کتنا اچھا سمجھتے تیرے کو، لوگ دیکھ کتنا نیک سمجھتے، تو ہے کیا ویسا؟ تو نہیں ہے ویسا، اپنے آپ کو میں نے کمتر سمجھا۔ عدی بن ارطاد کہتے ہیں کان الرجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہو گیا، کان الرجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا زکیا، صحابہ کا حال دیکھیے کیا تھا۔ اور عدی بن ارطاد کہتے ہیں، آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اگر کوئی کسی کی تعریف کرتا، کسی صحابی کی تعریف کرتا تو کہتا، کیا کہتا؟ قال اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون۔ امام البخاری نے الادب المفرد میں اس کو روایت کیا ہے۔ دو کلمات کہتے تھے، دو جملے کہتے تھے، اور خطاب اس سے بھی نہیں ہوتا تھا، کس سے ہوتا تھا؟ اللہ سے۔ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اے اللہ یہ جو میری تعریف کر رہے ہیں، اے اللہ میری پکڑ مت کر اس پر ہے، یہ مجھ کو اچھا سمجھ رہے، میں ویسا ہوں نہیں، تو اے اللہ یہ میرا قصور نہیں ہے کہ یہ میری تعریف کر رہے ہیں، مجھ کو اچھا سمجھتے ہیں، میں نے نہیں بولا تھا ان کو تعریف کرنے کے لیے، یہ تعریف کر رہے ہیں، اے اللہ اس پر میری پکڑ نہ کر کے یہ میری تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ میرا کسب نہیں ہے، یہ ان کا عمل ہے۔ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اے اللہ جو یہ میری تعریف کر رہے ہیں تو ان کی تعریف پر میری پکڑ نہ فرما، واغفر لی ما لا یعلمون، اور میری کمیاں، کوتاہیاں، میرے عیوب، میرے قصور جو یہ نہیں جانتے ہیں، اے اللہ ان ساری غلطیوں کی تو معافی مغفرت کر دے، اے اللہ ان کی تعریف پر میری پکڑ مت کر، اور میرے جو قصور ہیں جو میں جانتا ہوں اے اللہ ان سب کو معاف کر دے۔ وہ تعریف کر رہا ہے سامنے والا، اور یہ کیا سوچ رہے ہیں؟ اپنے، ان کی نگاہ کدھر ہے؟ اپنے قصور پر ہے۔ اگر آپ جب بھی کوئی آپ کی تعریف کرے آپ اپنی کمیوں کو دیکھیں تو اس تعریف کا اثر آپ کے دل پر نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ طریقہ ہے اس چیز کا کہ انسان اپنے دل کو سنبھالے رکھے تعریف کی دنیا میں۔ بعض اوقات خوش آمدی آدمی بھی آپ کی تعریف کرتا ہے کیونکہ اس کو کچھ کام نکالنا ہوتا ہے، اور آدمی کو دیکھیے عجیب بات ہے، انسان کو اگر ایک آدمی کو معلوم ہے کہ یہ آدمی غلط ہے اور اس کی تعریف جھوٹی ہے پھر بھی مزہ آتا ہے۔ انسان تعریف کا اتنا بھوکا ہوتا ہے کہ ایک جھوٹا آدمی جھوٹی تعریف آپ کی کرے اور آپ کو معلوم ہو کہ اس کا مقصد بھی غلط ہے، یہ مجھ کو میرا استحصال کرنا چاہتا ہے، تب بھی آپ کو تعریف پسند آ جاتی، تھوڑی سی نرم پڑ جاتی، نہیں میں تو ویسا نہیں ہوں، اچھا، لیکن مزہ تو آتا ہے اس کے اوپر، ایسا دھکیلتا ہے جیسے انگلی سے دھکیلتا، نہیں دھکیلتا زیادہ، اس کو بولنے دیتا، اس کو کرنے دیتا تعریف اس کو، اور انجوائے کرتا ہے اس کو۔ جھوٹ ہے یہ۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے عیوب پر نگاہ رکھے، کیونکہ عیوب کی معرفت ترقی کا پہلا زینہ ہے۔
جو آدمی اپنے عیوب کے بارے میں غافل ہو جاتا ہے وہ جدھر کا ادھر رہتا، سیدھا نہیں ہوتا، اپڈیٹ نہیں ہوتا، اپ گریڈ نہیں ہوتا۔ آپ کو اپ گریڈ ہونا ہے تو آپ کی نگاہ آپ کی خوبیوں پر نہیں، خوبیوں سے زیادہ عیوب پر ہونا چاہیے۔ بہتر بننے کے لیے کمیوں کا شعور ہونا ضروری ہے، بہتر بننے کے لیے اپنی کمیوں کا شعور ہونا ضروری ہے۔ جو آدمی اپنی کمیوں کو نظر انداز کرے اور صرف خوبیوں پر نگاہ رکھے وہ آدمی بہتر نہیں بن سکتا، وہ خوش فہمی میں جیتا رہتا ہے اور جدھر کا ادھر ہی رہتا۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور جملہ ہے کہ رحم اللہ مرأن اہدی الینا عیوبنا، اللہ اس شخص پر رحم کرے جو ہمارے عیوب کا تحفہ ہم کو دے، ہماری کمیاں بتائے۔ تو وہ آدمی آپ کو بہتر بنا رہا ہے، جو آدمی آپ کو کرٹیسائز کر رہا ہے وہ آپ کو بہتر بنا رہا ہے، شکریہ بولیے اس کو، کیونکہ آپ کی کمیاں آپ نہیں دیکھ پاتے، وہ آپ کو بتا رہا یہاں کمیاں آپ کی۔ تو آپ کے گھر میں جو سوراخ ہیں کوئی بتا رہا ہے تو باقی گھر کی تعریف نہیں کر رہا، سوراخ بتا رہا، سوراخ بند کیجئے، شکریہ بولیے اس کو، چوہے آئیں گے وہاں سے، سانپ آئے گا وہاں سے۔ تو اپنی کمیوں کا شعور رکھنا یہ بھی انسان کی ترقی کا زینہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی توفیق دے، ریاکاری سے بچائے، تعریف کے جھوٹے دور میں ہم کو اس دھوکے بازی سے اور دھوکہ کھانے سے بچنے کی توفیق دے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔